ساتھ ہیں وہ ساتھ قوم کی لیڈرشپ کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی کہ اربوں روپے قوم کے کھا چکے ہیں لیکن ساتھ وہ قوم کی لیڈرشپ کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کیس کو آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ کلیئر کٹ کیس کرپشن کا شاید ہی کوئی اور ہو جو کہ ہماری تاریخ میں نظر آیا ہو، کہ ان کے جو ملازمین تھے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کچھ ہے، ملازمین کے نام اکاؤنٹ کھلتے ہیں اور ان میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ شہباز شریف اور کے جو ملازمین ہیں وہ 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن جو ہیں ان کو آپ نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر فنڈز آ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کلیئر کٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ایک چپڑاسی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ایک دن 50 لاکھ جمع ہو جاتا ہے، دوسرے دن 1 کروڑ جمع ہو جاتا ہے، دوسرے دن 10 کروڑ جمع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کرا دیے جاتے، اور آج تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے۔ باہر سے ٹیٹیاں لگتی ہیں، اربوں روپے جو ہے وہ باہر سے ٹی لگ کے آتے ہیں، اور ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ باہر سے جو پیسہ آئے گا اس کو پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہاں سے کرپشن کی جاتی ہے، پیسہ ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے ٹیٹیاں لگ کے وہ پیسہ واپس آتا ہے۔ آج تک نواز شریف یہ نہیں بتا سکے کہ جو لندن میں فلیٹ ہیں اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔ کبھی ایک جعلی قطری خط پیش کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ میں صرف مثالیں اس چیز کی دے رہا ہوں کہ یہ تشویش ہے اس چیز کی، کہ وہ زرداری صاحب ہیں، ان کے تو جو روز پتہ لگتا ہے کہ جی سارے کیس کی فائل ہی غائب ہو گئی ہے۔ وہ شرجیل میمن ہے، اس پہ الزام لگتا ہے کہ اربوں روپے کھا گیا، اس کی فائل ہی غائب ہوگی۔ تو وہ جو ایک غم اور غصہ ہونا چاہیے ہمیں سب کو اس پہ، وہ اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح ہونا چاہیے، کہ یہ ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کی لیڈرشپ کرنی ہے اور یہ حالات ہیں، اور ان پہ ہاتھ ڈالو تو مظلوم ہے کہ یہ ہمارے پہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے جب ہاتھ پڑتا بھی ہے، جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھول کی پتیاں نچاور ہو رہی ہیں کہ یہ پھول کی پتیاں کس بات میں نچاور ہو رہی ہیں کہ آپ نے قوم کا کروڑوں اربوں روپے آپ کھا گئے ہیں، اس لیے آپ کے اوپر پھول کی پتیاں جو ہیں وہ نچاور کی جائیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تشویش بھی ہے۔ اب میں تھوڑی سی لاہور کی جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی آج میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے تقریباً ہر ماہ میٹنگ کرتے ہیں، اور آج کی میٹنگ میں بہت سارے محکموں کے مسائل ہوئے۔ پہلا جو ذکر ہوا بڑی تفصیل سے وہ اسموگ کا تھا، یعنی کہ یہ جو دھند اور اس کے ساتھ جو دھواں مکس ہوا ہے اس کے بارے میں تھا، اور وہ محکمہ انوائرمنٹ نے ہمیں بریفنگ دی اور جس میں بتایا گیا کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں جس سے جو فوگ اور اسموک ہے وہ کم ہو، جس کو عرف عام اسموگ میں کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بہت سارے جو ہاؤس تھا اس میں بہت سارے مسائل کا ذکر بھی ہوا۔ اس کے بعد لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، جس کی کارکردگی کے بارے میں بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ابھی بھی تقریباً 7,000 ٹن روز سالڈ ویسٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک 5.5 اور 6 سے زیادہ اٹھایا نہیں جا رہا۔ مشینری کی پروکیورمنٹ کچھ ہو گئی ہے، کچھ ہو رہی ہے، ساتھ 1,000 نئی لوگوں کو بھرتی بھی کیا ہے، لیکن بہت زیادہ ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ انشاءاللہ لاہور کے شہریوں کو
ایک صاف شہر دیں گے، جس کے لیے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے ساتھ اب فالو اپ میٹنگ ہم کریں گے۔ اس کے بعد واسا وہ ڈسکشن ہوئی، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی باتیں ہوئیں، پولیس کے معاملات جو تھے ان پہ باتیں ہوئیں، اور یہ ایک آپ ایک لحاظ سے ایک ایسی ملاقات سمجھیں کہ جس میں سرکاری ملازمین اور کچھ ایم این ایز، کچھ ایم پی ایز، ہمارے پنجاب کے منسٹرز بھی موجود تھے، 3 یا 4 پنجاب کے منسٹر بھی آج آئے تھے، سینیٹرز بھی تھے۔ تو یہ ایک پبلک کے جو ایشوز ہے یا مسائل ہیں ان پہ بڑی ایک سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ یہ عوام کے مسائل حل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کو کچھ چیزیں عرض کرنی تھی، اور اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے جی، کرپشن کے بارے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کا قصور ہے جو اس کو حالہ شریف مل رہی ہے؟ گورنمنٹ کا ہے، عدلیہ کا ہے، یا کس کو آپ قصور سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو ادارے جو ہیں وہ کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا جو پروسیجرز ہیں یا ان کے ایشوز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن مجھے جس بات کی تشویش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ برے کو برا کہا جائے۔ ایک اخلاقیات ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اگر کوئی چیز بری ہمیں نظر آتی ہے تو اس کو برا سمجھیں اور برا کہیں۔ باقی تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو اپنا کام بہتر کرنا چاہیے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس نے 1 ارب کھایا ہوتا ہے، جس نے 1 ارب کھایا ہوتا ہے وہ 20 کروڑ روپیہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے میں اور عدالتی لڑائیوں کرنے میں اور باقی چیزوں کے لیے مختص کر دیتا ہے۔ سو اس لیے یہ جو ایک ہماری جو پروسیجرز ہیں یا لوگ ڈیلے کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپیل کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن وہ خود اس کو پچھلے میرا خیال کوئی 8 یا 9 دفعہ تو اس کی ایڈجرمنٹ خود لے چکے۔ سو ہمیں بہت سارے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لا منسٹری نے بڑا کام کیا ہے کہ ہم اپنے پروسیجرز جو ہیں ان کو بہتر کریں، اور ہم جو انصاف کی فراہمی ہے اس کو سہل اور جلدی بنائیں۔ لیکن یہ جو کرمنلز ہیں ان کے پاس کیونکہ بے دریغ وسائل ہیں، اس لیے وہ قانون کی پیچیدگیوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی جاری ہے اور جاری رہے گی۔ کاغذی کارروائیاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس طرح سے عملی کام نظر نہیں آ رہا، تو کس طرح سے اور کیسے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اسموک کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن اسکول بند کرنے سے ہی لاہور کی فضائی آلودگی ختم ہوگی؟ ٹریفک کا جو دھواں ہے، جو اشاروں پہ لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، اس حوالے سے کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت؟ دیکھیں پہلے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آج ہم نے میٹنگ میں اس پہ بہت تشویش کا اظہار کیا، اور اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی تھی کہ جو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز یہ تھی کہ جو صفائی کرنے کی مشینری ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اب وہ 31 دسمبر تک تقریباً ساری مشینری جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس مین پاور کی کمی ہے، 1000 لوگوں کو ریکروٹ کر لیا گیا ہے، باقیوں کو بھی ریکروٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کام کرنے کی اور محنت کرنے کی بھی محکمے کو ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہم نے آج ایک قسم کی آپ اس کو کچہری کہہ لیں یہ کی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ عوامی جو ایک رد عمل ہے اس سے محکموں کو آگاہ کیا جائے، اور وہ آج ہوا۔ ایک تو یہ کہ عبدالرزاق داؤد صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو معیشت ہے ملک ہے کنگال، شفیع علی صاحب یہ کام کر چکے ہیں کہ بینک اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی معیشت کے حوالے سے کس حد تک مطمئن ہے؟ دوسرا
آپ نے جو ڈاکٹر کرپشن کی بات کی، 14 ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں، 13 نون لیگ جیتی ہے، اپوزیشن جیتی ہے، عوام ابھی بھی ان پر اعتماد کر رہی ہے، آپ کے اوپر کبھی اعتماد ہی نہیں ہوگا، حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیلیورنس بھی نظر نہیں۔ اگر آپ پہلی تو بات ضمنی الیکشن کی بات کر لوں کہ اگر آپ ان پہ غور کریں تو تقریباً ساری سیٹیں جن میں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ تھیں جو کہ پہلے بھی نون لیگ نے جیتی تھی. تو یہ کوئی پولیٹیکل ٹرمز میں کوئی، لیکن مجھے اس بات کی ضرور تشویش ہے کہ ہمارے اخلاقیات کی جو ایک کمی کی مجھے ضرور ہے کہ جو لوگ کھربوں روپیہ کھا گئے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ کھا گئے، لیکن پھر بھی ان کا احتساب اس طرح عوامی سطح پہ نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. لیکن ابھی انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا. باقی رہ گیا معیشت کی بات. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں کہ معیشت کے بارے میں جتنی وقت پرائم منسٹر دے رہے ہیں اور جتنی محنت ہو رہی ہے، کچھ مسائل ہیں ساری دنیا میں ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل ڈیٹا دیکھیں تو اتنی انفلیشن اور مہنگائی کبھی پچھلے 40 سال میں نہیں ہوئی جو کہ اس وقت ہو رہی ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، لیکن میں آپ کو یقین دلا کے کہتا ہوں کہ معیشت کو اسٹیبلائز کیا گیا ہے. ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں ہماری، جو پہلے بالکل اسٹیگنٹ تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے ہماری، جو کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ چل پڑی ہے. بہت ساری چیزوں میں بہتری ہو رہی ہے. صرف مہنگائی کا ایک ایشو ہے جس کو ریزالو کرنا ضروری ہے. یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہے یہ تعصب ابھر رہا ہے کہ شریف خاندان کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا جائے، کیونکہ 1 روپے کی ریکوری جو ہے ابھی تک آپ نہیں کر سکے، اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے جن لوگوں کو جو ڈاکو آپ کہہ رہے ہیں وہ حکومت کی اشیل بات سے جو بیرون ہو جائے. دیکھیں بات سنیں کہ جو شخص ابھی تک یہ بتا نہیں سکا کہ 4 فلیٹ لنڈن میں انہوں نے جو لیے جو اربوں روپے کی مالیت کے ہیں، آج تک نہیں بتا سکے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے، تو یہ سیاسی انتقام ہے. اگر شہباز شریف جو ہے اس کے اکاؤنٹس میں اور اس کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپیہ آتا ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور وہ چلان بھی پیش کر دیا گیا ہے، تو وہ سیاسی ہے. یہ تو ایک بڑا ایک خوبصورت انداز بن گیا ہے کہ پہلے لوٹ مار رج کے کرو، اور رج کے لوٹ مار کرنے کے بعد جب آپ کو کوئی حساب کتاب مانگے آپ سے تو آپ کہو کہ جناب میرے پہ تو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اور بیچارے کچھ لوگوں کو پیسے دے کے لا کے پھول کی پتیاں نشاور کرا لو. مطلب یہ تو ایک طریقہ بن گیا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے اور نظر آ رہا ہے. یا تو ہونا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج تک نواز شریف نے کوئی ایکسپلینیشن دی ہے کہ میرے یہ اربوں روپے کے جو اپارٹمنٹ ہے لنڈن میں، یہ اس کے پیسہ کہاں سے آیا؟ آج تک دی ہے؟ کیا شہباز شریف بتا سکتا ہے کہ یہ 16 ارب روپیہ اس کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے ڈالے تھے؟ ایسے واقعات بھی نظر آئے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دن پیسے جمع کراتا ہے اکاؤنٹ میں، اگلے دن اس کو ایک عہدہ مل جاتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ بھی سیاسی انتقام ہے. باری ایک تو آپ نے زمانے میں کرپشن سے متعلقہ کیسز ہیں، کوئی بھی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا، اور دوسرا یہ جو آپ کے کرنے والے فیصلے وہ بھی عدالتوں میں ہو رہے ہیں. تو کیا عدالتی ریفارم کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ تھا پی ٹی آئی کا، اس حوالے سے حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹو کے فیصلے تو ایگزیکٹو کو کرنے چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی کلیئر بات ہے، اور میرا تو خیال ہے کہ جوڈیشری ایسے کوئی بات نہیں کرتی جو کہ ان کے اختیار میں نہ ہو. لیکن اگر کہیں پہ ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ تو پھر عدالت میں اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ کچھ ہمارا جو نظام حکومت ہے اس کے اندر 3 ادارے ایسے ہیں جن کا اپنا اپنا دائرہ اختیار ہے. جو ایگزیکٹو ہے اس کا اپنا دائرہ اختیار ہے، جو جوڈیشری ہے اس کا اپنا دائرہ اختیار ہے، جو لیجسلیچر ہے اس کا اپنا دائرہ اختیار ہے. تو باقی رہ گیا کہ یہ کہ ابھی تک ان کی کنوکشن نہیں ہوئی. بہت سارے لوگوں کی ہوئی ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ کھربوں روپے کھا گئے ہیں، ان میں سے کنوکشن ہونی چاہیے تھی. اور وہ نظر آتی ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کی پیچیدگیاں جو ہیں اس میں نظر آتی ہیں.
या एक मिनट एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, पहला सवाल ये है। दूसरा, जिन लोगों ने नवाज शरीफ को, जो आप कहते हैं करप्ट हैं, चोर हैं, जिन लोगों ने नवाज शरीफ को विरोधी मुल्क भेजा और जो लोग इस साजिश में मुलविस थे, उनको सजा होनी चाहिए? देखिए, आपको तो पता है कि मैं इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, आपको सब इल्म है कि अदालत में ये मामला गया था और अदालत ने उसको इजाज़त दी जाने की और एक टाइम लिमिट भी मुकर्रर किया, लेकिन उस वक़्त आम तौर पे ज़ाहिर ऐसे हो रहा था कि जैसे बस आजकल की बात है, इतने हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, प्लेटलेट कभी ऊपर जाते थे, प्लेटलेट कभी नीचे आते थे और इतने नीचे चले गए कि लगा कि बस पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो आवाम को तो बहुत मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत को नजर नहीं आती। आप खुद बताएं, दिल पे हाथ रखें कि आने वाले इंतखाबात में आप पंजाब में जो वज़ीर आला की कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर आप इलेक्शन में जा सकेंगे? देखिए, इंशाअल्लाह ताला पहले भी इलेक्शन में इन हालात में जिसपे आप कह रहे हैं कि जी बड़े हालात ख़राब हैं, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का मुकाबला है। पंजाब में मुकाबला इन दो जमातों का है आपस में, और आपने देखा कि डस्का के इलेक्शन हम हारे, लेकिन 93,000 वोट लिए वहाँ पे, और सियालकोट का बाई इलेक्शन हम जीत गए। सो ये मुकाबला, सियासी मुकाबला चलता रहेगा और हम कोशिश कर रहे हैं और दयानतदारी से कर रहे हैं। इमरान खान साहब वो हुक्मरान है जिसके बारे में कोई भी दिल पे हाथ रख के कहे कि वो एक ऑनेस्ट और एक मुहिब वतन वज़ीर आज़म, जिसके बारे में कोई इल्ज़ाम तक नहीं लगा सकता, तो ये बड़ा फ़र्क है। और इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जरा एक मुझे जवाब दे दें, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जो है वो अगला इलेक्शन भी जीतेगी। एक मिनट किस चीज पे? हाँ, क्या आप नहीं समझते कि गुज़रार हुकूमत की नाकामी है? और दूसरा सर, जो है ज़रूरी इजलास के हवाले से पाकिस्तान जो है ज़रूरी मुल्क है, लेकिन आटे की कीमतें देख लें, यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी आपने वापस ले ली, इसके अलावा आप घी देख लें, आटा देख लें। देखिए, महंगाई से कंट्रोल हो रहा है। देखिए, जो स्मॉग का काम है ना, वो उसके अंदर बड़े इश्यूज हैं। उसमें हिंदुस्तान के अंदर जो क्रॉप के बाद स्टबल बर्निंग जिसे कहते हैं, यानी कि वो जो फसल को आग लगा देते हैं, उसका भी बड़ा रोल है। मेरा ख्याल है कि जितनी एक्टिविटीज़ की गई, वो अगर आप फिगर देखें, करोड़ों रुपए के जुर्माने किए गए हैं स्मोक के ऊपर। तो इसलिए कोशिश तो पूरी जारी है, लेकिन ये मुश्किल काम है, और उसमें ख़ास तौर पे क्योंकि इंडिया से जो बहुत सारी स्मॉग आती है उसका भी असर है। हमारी तरफ से भी मेहनत हो रही है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आखिरी जुडिशल रिफॉर्म होनी चाहिए, हमारे इदारे कमजोर हो चुके हैं, सिर्फ मजबूत आवाम ने नहीं करने, ये आवाम हुक्मरानों नहीं करने हैं, और हुक्मरान उसमें क्या आप लोग? मैंने आपको कहा ना कि हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने बड़ी तफसील के लीगल रिफॉर्म जो है उसके एजेंडे पे काम कर रही है, और कुछ चीज़ें मंजर आम पे आ चुकी है, कुछ जल्दी आएंगी।